یہ باپا جانی کے مریدین بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں روزہ شریف پہ حاضر تھا، تو جب میں نے سلام عرض کیا تو اندر جعلی شریف سے جواب آ گیا. یعنی یہ جواب نہ سیدہ فاطمہ کو آیا کبھی، نہ مولا علی کو آیا، نہ سیدہ عائشہ کو آیا، نہ کبھی ابو بکر عمر کو آیا، باپا جانی کے مریدوں کو آ گیا. وہ کہتے ہیں جی میں حیران ہو گیا کدھر سے آواز آ رہی ہے، تو غور سے سنا تو جعلی شریف سے آ رہی تھی. حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جعلی شریف کے پیچھے کوئی نبی علیہ السلام کی قبر تو نہیں ہے، پیچھے دیوار وہ تو بہت دور ہے، قبر دیوار ہے ادھر. کوئی بندہ قبر کے باہر بھی کھڑا ہو کے بولے تو تب بھی جعلی سے باہر آواز نہ آئے. اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ آواز آئی تو کہ میرے لیاس قادری کو میرا سلام کہنا. کہتے ہیں میں گھر آیا میں بھول گیا. سر یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہو جائے اور آپ بول جاؤ، آپ عاشق رسول بھی ہو، چلو کوئی نجدی ہو تو بھول ہی جائے، کوئی مدنی تو نہیں بھولے گا نا. بالکل صحیح. کہتے ہیں میں گھر آیا بھول گیا. ایک دن کیا ہوا کہ میں نے وہ کہتے ہیں میں نے ٹی وی چینل لگایا ہوا تو وہ اذان کے دوران نا روزہ شریف کی جعلی انہوں نے دکھائی، کوئی ریکارڈنگ اذان کی چل رہی تھی، اس دوران روزہ شریف کی جعلی دکھائی تو کہتا ہے ٹی وی میں سے آواز آ گئی تو نے ابھی تک سلام نہیں پہنچایا. اور سر یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ انہوں نے، جیسے تبلیغی جماعت کی وہ کارگزاری ہوتی ہے نا سناتے ہیں آ کے، اس طرح دعوت اسلامی والوں نے اس کے اگینسٹ ایک ٹرم ڈیوائز کی ہوئی ہے، دعوت اسلامی کی بہاریں. علی بھی سوال ہے، اگر نماز کی حالت میں زکام کی وجہ سے 3 بار سے زیادہ ناک پہنچنی پڑ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ یہ فقہ حنفی نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جی آپ نے 3 دفعہ اگر ہاتھ اٹھا لیا تو آپ عمل کثیر کر لیں گے، اور عمل کثیر جو ہے نماز کو مکروہ تحریمی واجب الادا کر دیتا ہے. یہ اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت سے، یہ محض ان کا باطل مسئلہ ہے. اور پھر جب ان کو کہیں گے جی اس طرح کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی عمل کثیر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے یوں نہ پوچھیں بلکہ ہاتھ کو ایسے جسم کے ساتھ یوں ایسے لے جائیں. اور سر طریقہ لکھے ہے تو اسی ہنسدے پہ ہو. وہ کہتے ہیں یہ اٹھانا شمار نہیں ہوگا. اس طرح 20 دفعہ بھی کھجلی، کہتے ہیں اگر آپ کو اب 34 دفعہ کھجلی ہوئی ہے کمر پہ، ایسے کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر آپ ایسے کر کے ایسے جا کے کریں گے نا پھر نہیں ٹوٹے گی. سر یہ لکھا ہوا ہوتا، نہ لکھا ہوا تو آپ مجھے پکڑ لیں، آپ درِ مختار کھول لیں، بہار شریعت کھول لیں، بہشتی زیور کھول لیں، انہوں نے طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں. سر ایڈی اوکھی نہ کرو، اس سے بندہ کوئی کہے گا یار میں نماز پڑھ ہی رہا، ایڈی اوکھی ہوگی زکام. آپ نماز کے اندر ضرورتاً کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں اگر مجھے یہ یقین ہونا میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا تو ابن زیاد میں تجھے یہ حدیث بھی نہ سناتا، لیکن مجھے پتا ہے اب تو موت میرے سامنے ہے تو اب مجھے کوئی ڈر نہیں رہا. تو سن کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا بدترین چرواہا وہ ہے جو حکمران چرواہا ہو. وہ ابن زیاد کو غصہ آ گیا، اس نے کہا تو محمد کے صاحب کا بوسا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا ترجمہ بریلویوں نے چینج کر دیا ہوا ہے، اور انہوں نے بڑے احترام سے ابن زیاد فرمانے لگے آپ تو صحابہ کرام کی باقیات ہیں، یہ ترجمہ کر دیا ہے. مجھے بڑا دکھ. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ بریلوی یہ حرکت کریں گے. دیوبندی اہل حدیث نے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے تو وہ یہ ترجمہ کرتے باقیات ہیں. اس نے کہا بوسا ہے کیونکہ اس کے آگے الفاظ ہیں اور بڑے غصے میں ہیں. ان کا بوسے ہم لوگ نہیں، بوسے تو تم لوگ ہو جو باقی بچ گئے ہو. کم از کم ان سے بتایا. میں نے بتایا نا میں ایک دفعہ گولڈا شریف تھا، یہ بھی اس زمانے کی بات ہے، میں بلکہ اس کے بعد 2002 یا 3 کی بات ہے. میں جناب میری جو آفس کی طرف سے رہائش تھی نا وہ F11 میں تھی. وہاں سے آپ 15 منٹ میں گولڈا شریف G11 یعنی E11 بنتا ہے، ادھر پہنچ سکتے ہیں. تو میں اکثر جو ہے نا وہ عصر سے لے کے مغرب تک وہاں پہ وقت گزارتا تھا مزار کے اوپر. ایک دن میں وہاں گیا نا، میں نے دیکھا جناب ایک بندہ جو ہے نا تسبیح پکڑی ہوئی ہے نا اور طواف کر رہا ہے قبر کا. اچھا میں نے اس نے ذہن رکھا، میں نے کہا اس نے ویسے کسی بندے کو تلاش کر رہا ہو، 1 یا 2 3 جب پھیرے ہو جائیں پھر بندہ کہتا ہے کوئی کام. تیسرے پھیرے میں پڑھ لیا. میں کہا یار تو بریلوی کو بدنام کرا رہا ہے. کہتا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہو؟ کہتا طواف کر رہا ہوں. میں نے کہا یار طواف تو قبر کا حرام ہے، طواف تو صرف خانہ کعبہ شریف کا ہے. وہ کہتا جی عشق دیاں گلاں نے. اور میں کہا نہیں احمد صاحب بریلوی صاحب نے لکھا ہوا ہے اور بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے. کہتا انہوں نے لکھا ہے. میں نے کہا جی ہاں. کہتا پھر ٹھیک ہے. بابا کہے گا تو مننا گے، کسی اور دے کہنے سے نہیں مننا گے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے اور فدیہ بھی نہ دے سکے یعنی غریب ہو تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ جو لوگ فدیہ دے رہے ہیں ان سے فدیہ لے کے کھائے، جو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان سے زکوٰۃ لے کے کھائے.
جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ جو ایک غریب آدمی آ گیا تھا کھجوروں کے ٹوکرے والا واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی، یا رسول اللہ روزہ توڑ لیا، بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، فرمایا 60 روزے رکھ، بخاری مسلم دونوں میں. اس نے کہا اس میں ایک نہیں نبھایا گیا، 60 کیسے رکھوں؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہا یا رسول اللہ خود مسکین ہوں. فرمایا بیٹھ جا. اتنی دیر میں ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا تحفے کے طور پر لے کے آیا. نبی علیہ السلام فرمایا وہ کدھر گیا روزہ توڑنے والا؟ یا رسول اللہ میں. فرمایا جا یہ غریبوں میں تقسیم کر. اوتھے بھی انہوں نے جناب چھڑیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب تو غریب میں ہی ہاں. اس پہ بخاری مسلم الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام اتنے مسکرائے کہ ان کی داڑھیں ظاہر ہو گئی. آپ نے فرمایا جا خود کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو اسی حدیث پہ میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں، جو اتنا غریب ہے کہ نہ کفارہ دے سکتا ہے نہ کچھ ہے، جا کے ٹوکرے اکٹھے کرے، مسجد سے جا کے افطاریاں اکٹھی کر کے کھائے. خصوصاً ایسی مسجدوں میں، یعنی جہاں پہ آپ دوسرے مکتبہ فکر کی ہیں اور آپ کے اگر ارد گرد آ کے ایسے بندے کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہمارے وہ شہزاد بھائی نے ایک لطیفہ سنایا تھا. کدھر تھی؟ کراچی تھی وہ اور شیعہ کی مسجد، ایک شیعہ بھائی جو ہیں وہ دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. تو مسجد تھی وہ سٹانچ قسم کے دیوبندیوں کی نا. اب آپ کو پتہ ہے شیعہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں اور ہاتھ چھوڑ کے، حنفی جو ہے بغیر رفع الیدین کے پڑھتے ہیں اور ہاتھ نیچے باندھ کے. اب جس شیعہ نے پہلے نہ دیکھا ہو کہ حنفی کس طرح نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہے گا یار یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، اور جس حنفی نے نہ دیکھا ہو شیعہ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہے گا یار یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. تو وہ بندہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو اس کو 5-6 وہ داڑیوں والے بڑے بڑے وہ پرنوں والوں نے گھیر لیا اور کہا جی یہ تو کس طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے میں بھی تو پوچھنے لگا سر تسی کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہتا میں بھی آپ سے یہی سوال کرنے لگا تھا کہ تسی کس طریقے سے نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں تو سر آپ کے بارے میں بھی لوگ یہی کچھ سوچ رہے ہیں. یعنی پیغمبر مبعوث ہوا ہے اور اسے کپڑوں کی پاکیزگی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور صوفیاء کے ہاں جس نے سب سے زیادہ گندے کپڑے پہنے وہ اتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہاں آپ تصوف کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں سر، یہ تذکرۃ الاولیاء جو ایک سمجھ لیں مدر بک ہے تصوف کی، شیخ فرید الدین عطار المتوفی 632 ہجری، جس کے حوالے فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل سنت، یہ سارے بزرگ بابوں کی کتابوں میں ملیں گے، جن سے اب طارق جمیل صاحب نے بھی اعلان برات کر دی ہے اللہ کے فضل سے. وہ سارے واقعات ادھر سے ہی چھاپے مارے ہوئے ہیں. اس میں آپ کو کئی بزرگوں کا ملے گا کہ ان کو جوئیں پڑی بھی ہوتی تھی، اگر کوئی جوں نیچے گرتی تھی وہ اٹھا کے پھر رکھ لیتے تھے اوپر، کہتے تھے میرے اللہ کی مہمان ہے. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. لو ہاں ایک قصہ کہانیاں پارٹی ہوئے گی یا قرآن و حدیث پارٹی ہوئے گی دجال دے سامنے؟ یہ تو پہلے ہی ڈول پہن گئے. اتنے اتنے گمراہ اس ٹائم لوگ آ گئے میڈیا پہ، دیکھیں ان کے پیچھے یہاں تو کپڑے اتار کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پیچھے انڈیا پاکستان کے ہزاروں لوگ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاندے ہیں. یہ تو نانگے پیراں دے سامنے کھلو جاندے ہیں. دجال تے شاہی بڑی وڈی ہونی ہے، دجال تے چیز ہی بہت وڈی ہے، اتنے تو بڑے بڑے رہ جان گے. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، دجال کے ماتھے پہ دجال لکھا ہوگا پھر بھی لوگ نہیں پہچانیں گے. نبی علیہ السلام فرمایا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا دال جیم الف لام. اہل ایمان پہچان لیں گے، اور جو منافقین ہیں بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے دجال لکھا ہوا ہے. جس طرح ادھر بھی کہتے ہیں آہو جی رفع دین الطریقہ تو لکھے ہے، تعویل کریں گے وہ کہیں گے دجال نہیں لکھے کچھ اور لکھے ہے، تو انہوں نہیں سمجھ بھی آندی. ادھر بھی وہ کہتے ہیں جناب یہ تو انہوں نہیں سمجھ آئی کہ لکھے ہے. میں آپ کو شغل کی بات بتاؤں، وہ جو بغیر رفع الیدین والی حدیث ہے نا سنن ابی داؤد میں، میرے پاس ایک بریلوی عالم دین آئے، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری حدیث بھی ہے ترمذی ابو داؤد میں. میں کہا امام ترمذی نے لکھا ہے عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے 256 کے اندر، اور ابو داؤد نے بھی لکھا ہے صحیح نہیں ہے. مشکات والے نے بھی ابو داؤد کے الفاظ نقل کیے ہیں وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. کہتے ہیں جی کدھر لکھا ہے؟ میں نے ابو داؤد بریلویوں کا ترجمہ کھول کے دکھایا کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بغیر رفع الیدین والی حدیث صحیح نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود والی. وہ کہتا ہے یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح نہیں ہے، یہ تو نہیں لکھا کہ غلط ہے. اے وہی ہے اے دجال دا جیم الف لام لکھا ہوا ہے، یہ دجال تو نہیں لکھا ہوا. تسی لاکھ کہندے ہو دجال لکھا ہوا ہے، وہ نہیں منن گے. تو سر یہ طریقہ واردات ہوتا ہے. یہ مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالی جو پچھلے 20 سال سے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے.
मुफ्ती मुनीबुर रहमान का इमाम काबा पर फतवा, लाखों लोगों ने यूट्यूब पे देखा है। उनसे जियो के एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर किसी ने सवाल पूछा कि इमाम काबा के पीछे नमाज हो जाती है? सर ये कोई 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसने आपसे नहीं पूछी थी, या उसने ये तो नहीं पूछा था कि जमीन का सरकमफ्रेंस कितना है, कि आप सोच में पड़ गए। उन्होंने जवाब तो यही देना चाहिए था कि हो जाती है, नहीं होती, लेकिन उन्होंने वही काम किया, जुमानी जुमला बोल दे। उनका अगर आपका दिल मानता है तो पढ़ ले, अगर दिल नहीं मानता तो ना पढ़े, हाय सदके जावा। लेकिन सर इसकी इंजीनियरिंग मैं करता हूं, ये कितनी मार्फत वाला जुमला उन्होंने बोला है, इसके अंदर क्या क्यामत मुज़मिर है। इसका जवाब ये होना चाहिए था कि हो जाती है नमाज। इसका जवाब तो ये होना चाहिए था यार खाना काबा शरीफ का इमाम है, पढ़ लो, या ये कह दो कि वो नजदी गुस्ताख है उसके पीछे नहीं होती। लेकिन जवाब ऐसे दिया, दोनों पार्टियां खुश। किस तरह? जब मैं जाके पूछूंगा मुफ्ती साहब आपको तो कहना चाहिए था इमाम काबा के पीछे नमाज हो जाती है, आपने ये कहा अगर दिल मानता है, तो कहेंगे देखें इंजीनियर साहब किसका दिल चाहेगा कि इमाम काबा के पीछे नमाज ना पढ़े? अल्लाह ने उसको वहां पर इमाम रखा है, कोई बदबख्त ही होगा कि वो नमाज ना पढ़े। तो मैंने यही कहा है, आपको समझ नहीं आई। और अगर कोई बरेलवी चला गया और उसने पूछ लिया कि सर आपने इस गुस्ताख नजदी के पीछे नमाज को सही कहा है, इन नजदियों के पीछे, तो कह बेटा मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने तो कहा अगर दिल माने। किसका दिल मानेगा इन गुस्ताखों के पीछे नमाज पढ़े? जिसके दिल में इतना सा भी ईमान मौजूद है वो कभी गुस्ताख के पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा। ये सर ये तरीका वारदात होता है। लेकिन इन मार्फत के जुमलों को वही बंदा पकड़ सकता है जिसने जिंदगी में एक दफा झूम के कहा हो ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब है, ना मैं बाबों का दिफा करता हूं, ना मैं वाबी हूं ना बाबी हूं। ठीक हो, ये तो उसके ईमान का मसला है। आपको अगर कोई गोरा, ठीक है ना जी, छेड़ते हुए के है कुरान लिखे सूद हराम है, तुझे सारे मुसलमान सूद खाते हो, तो आप आगे से उसका सर फाड़ देंगे, आपका सर शर्मिंदगी से झुक जाएगा, यार क्या तो सही रहा है। कभी आप कहेंगे मुझे छेड़ रहा है? ये उस सूरत में कहेंगे जब आप बेईमानी पे उतरे हुए होंगे, जब आप उस आयत को मानना नहीं चाह रहे होंगे, जब आयत के सामने आप सर तस्लीम खाम होंगे। आप कहेंगे यार बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन बात है रुसवाई की। जब इनकी होती है ना रुसवाई, तो कहते हैं अंदाज बड़ा सख्त है जी, ये बहुत सख्त है जी, अंदाज सख्त है। अल्लाह तो बोलो तुझे खुद बुखारी पढ़ के अपनी इस्लाह कर लो। मैंने तो बताया ये हदीस में लिखा है, ये इसी तरीके से है कि एक बंदा आपको कहे कि सर सूरह बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा है, आपको पता है 279 में लिखा है जो सूद खाए अल्लाह रसूल की उसके जंग है। तो आप कहेंगे जो थोड़ी सी आवाज तेरी ऊंची हो गई है तो तू बदतमीजी से बोला ना, मैं नहीं इस आयत को मानता, ये कहेंगे आप। क्यों? आप उसको तो कह सकते हैं मैं तेरे अंदाज को नहीं मानता, बात को आप फेंक सकते हैं, बात सच्चाई की। ठीक है, ये आपकी छेड़, हम आपको छेड़ रहे होते हैं। आप भी कहते हैं ना, हूं पता लगा बच्चू जी कि असी क्यों नहीं नमाज पढ़ते, वो नजदी है, गुस्ताखे रसूल है इमाम काबा, इसलिए नमाज नहीं पढ़ते। हम कहते हैं ये आशित भाई इसमें उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा है तो इनके पीछे नमाज हो जाती है, कहते हैं मैं छेड़ता है। देखा, ओ ये छेड़ तो सीखी आपसे थी। हाँ, अगर मैं आपको ऐसी बात के ऊपर छेड़ूं कि जो बात आपकी नहीं है, फिर आप मुझसे गिला शिकवा करें। हम आपके उसूल और मुबादी पे आप ही को गलत कहते हैं, पहलवान को आप उसके जोर पे ही गिराते हैं। जो बंदी कहते हैं बरेलवियों से हमारा इख्तलाफ है, ये कब्र परस्त है। मैंने एक पंफलेट लिखा कि आपके सारे बुजुर्ग बड़े बड़े कासिम नौतवी इशरी थानवी वो सारे कब्रों से मांगते थे, कहते हैं हमें छेड़ता है। तो आप बरेलवियों को छेड़ते रहे कि कब्रों से मांगना शिर्क है। वही शिर्क जब हमने आपकी किताबें दिखाया, कहते हैं हमें छेड़ता है। पॉइंट टू बी नोटेड, बिल्कुल सही, ठीक है। वो इसलिए वो कहते हैं नहीं उन्हीं को हमारों ने किया तो पर्दा डालो, समझ आई? मतलब यह है कि हमारा अब्बा शराब पिए तो उसको शराबी नहीं कहना, हाँ तेरा अब्बा पिए तो हमने चौक में खड़े होकर ऐलान करना है कि वो शराबी है। ठीक है, ये वो बात है। तो मैं बिल्कुल नहीं छेड़ता। अगर आप छेड़ रहे हैं तो आप रुजू इल्लल्लाह लाएं, ये असल में आप कुरान और सुन्नत से छेड़ रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं छेड़ता। आप मुझे लाके कुरान और हदीस पेश करें, मैं छेड़ा होता ना सर तो मैं जिस फिरके में पैदा हुआ था उसी में मार गया होता कि यार मुझे क्यों बताया। मैं तो आए दिन जो जो सच बात पता चलती है ना सिर्फ खुद कबूल करता हूं बल्कि आपको भी बताता हूं कि यार इसमें ये मसला ऐसा था, ऐसे है, अब आप देख लें। आपके पास कोई नई बात है ले आए, बेशक तुसी चिंगे ला के भी ना ऐसे मुंह बना के भी कौन इंजीनियर तू वो फलाने लेक्चर क्या सी ना देख कुरान ही चाहे निकले तेरे खिलाफ हुण दस, तो मैं कहूंगा सर वो गलत सी, मैं मनना
ٹھیک ہے, میں تو اپنا رجوع ریکارڈ کرا دوں گا, کئی معاملات میں رجوع ریکارڈ کرایا, اب بھی کروں گا. تو یہ چھیڑتے ہی ہیں. آپ کو تو جواب نہیں دیں گے, ہم آپ کے بڑے بزرگوں کو جواب دیتے ہیں, ابن تیمیہ کو جواب دیں گے, ابن باز کو جواب دیں گے, اس طریقے سے بڑے بزرگوں کا, آپ کو کیوں دیں؟ تو اس میں وہ کتنی ہوشیاری اس نے کی ہے, اس کلپ میں آپ لوگوں نے غور کیا کہ اس نے کس طریقے سے زہر انجیکٹ کیا ہے. وہ کرتے کرتے نا کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, تو ابھی میں اس حدیث کی صحت میں نہیں پڑھوں گا. اور یہ بات کہہ کے آگے چلا گیا. کیا مطلب؟ اپنی پبلک کو یہ میسج دے دیا کہ یہ جعلی روایت ہے, کیونکہ جب آپ میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا, مراد یہ کہ میں اسے صحیح نہیں مانتا, صحیح مانوں تک. اچھا, اور آپ لوگوں کو کیا میسج دے دیا کہ اگر ہمیں اس کی دونس لگاؤ گے تو ہم نہیں روایت کو مانتے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کر رہے ہیں, کل کو کوئی اعتراض کرے گا نا کہ یہ سر آپ نے یہ کیا کہہ دیا, میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا, تو آپ اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے. وہ کہے گا میں نے یہ کہا ہے کہ میں صحیح نہیں مانتا. دیکھا علماء ماموں کیسے بناتے ہیں, میرا ایک کلپ ہے اس میں نے اس طرح کی کئی مثالیں دیوبندی بریلویوں کی بتائی ہے. اہل حدیث بھی ماموں بناتے ہیں. یہ تو ماموں والے ہیں نا, تو ماموں کیوں نہ بنائیں؟ ہاں ظاہر ہے, تو ماموں کرتے ہیں. تو یہ ماموں والوں نے بھی نا میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا. کیا مطلب؟ اب کوئی آگے پوچھے گا سر آپ نے ضعیف کہہ دیا, ہوگا کہ میں نے ضعیف تو کوئی نہیں کہا. اور اگر کوئی آگے کہے گا یار یہ حدیث واقعی صحیح ہے, مسلم شریف کی 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, تو اس کو کہیں گے نہیں یہ صحیح نہیں ہے یار, یہ حدیث یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. اچھا جی, روحانی آپریشن کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ اسلام میں کانسیپٹ انجینئر صاحب سے پہلے ہوتا تھا, اب ختم ہو گیا. ہاں, یہ روحانی بائی پاس کرتے تھے, کہتے تھے جی وہ فلانا بندہ کتنے 4 لاکھ روپیہ جناب لگایا جائے, جا کے شفا انٹرنیشنل میں یا جناب آغا خان میں جا کے اتنا مہنگا علاج کروائیں. وہ فلاں بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں, بائی پاس کر دیتے ہیں, لیکن ہوں نہیں کرتے. آج کل ریٹائر ہو گئی, ریٹائرمنٹ لے لی انہوں نے, وہی وجہ میں ہی ہاں. ہر مسئلے کے پیچھے ایک ہی مسئلہ ہے, اس لیے کہ میں نے ان کو کہا کہ بائی پاس تو بہت بڑا آپریشن ہے, ایک چھوٹا سا آپریشن ہے ختنے کا. ہم ایک نومولود بچہ لے آتے ہیں, آپ اس کے ختنے کر دیں روحانی طور پہ بغیر بلیڈ مارے. ہاں, جو بندہ بائی پاس کر لینا ہے, جہدے پیچھے اللہ کے بندوں گرائنڈر چلانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے جی, کتنے ڈاکٹر ملتے ہیں, 5-6 گھنٹے کا وہ صبر آزما آپریشن ہوتا ہے, جو وہ آپریشن روحانی طور پہ کر رہا ہے. ختنہ تو اتنا کام ہے, ختنے چونکہ نظر آ جانے اس لیے پتہ چل جانا ہے کہ جھوٹ مار رہے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں نا آج کل کوئی بزرگ کرامت نہیں تو دکھائے گا, کیونکہ وہ تو سارے میڈیا والے پہنچ جائیں گے. پرانوں کی جھوٹی اس لیے چل رہی ہے کہ وہ ہے ہی کوئی نہیں تھی. اب بزرگوں نے ختنے اپنا روحانی آپریشن چھوڑ دیے ہیں, کیونکہ لوگ جدھر بھی آؤ گے نا کہا کہ یار وہ جی کیا ہے ختنے, انہوں پوچھنے یار ختنے کر دیں گا, تو نہیں خطرے نہیں ہوں گے. جو خطرے نہیں کر سکتا وہ بائی پاس کہاں سے کر سکتا. اچھا, میں آپ کو اپنے آفس کا ایک واقعہ سناؤں. میرے آفس میں ایک کلیگ ہے, میرے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پہ بھی وہ یعنی رہے ہیں, الیکٹرانکس انجینئر ہیں وہ. ان کے ابو کو نا دل کا عارضہ ہو گیا, تھوڑی دیر چلتے تھے سانس چڑھ جاتا تھا. ڈاکٹروں کو دکھایا, انہوں نے کہا جناب بائی پاس کروائیں. وہی ہوتا ہے نا, ہمارے تو گوروں میں تو بڑی ایجوکیشن ہے, وہ ریگولر چیک اپ اپنا کرواتے ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں یار جوانی چ ہارٹ فیل ہو گیا, وہ اس واسطے ہوتا ہے گورا تو نہیں جوانی چ ہارٹ فیل ہوتا, وہ ریگولر چیک اپ کرواتے ہیں, وہ اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں, کولیسٹرول تو نہیں بڑھ رہا. اتنے کہہ رہے یار خیر ہے کچھ نہیں ہوتا, ایک دن ہی پکانے جو باہر نکل جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں چیزیں. دیکھیں تعاون کا مرض جو ہے وہ میڈیکل سائنس نے دنیا سے ختم کیا ہے نا, اللہ نے یہ ایکوائرڈ نالج لوگوں کو دیا ہے نا. آج پولیو ختم ہوا ہے تو اس ایکوائرڈ نالج کی وجہ سے ہے نا. اچھا, وہ دوست کے ابو کو جناب ہو گئی, انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل قریب ہے, آپ بائی پاس فوراً کروائیں. اس نے جناب ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا, 2-3 ڈاکٹروں سے ایکسپرٹ اوپینین لیا, سب نے کہا جی بائی پاس ہوگا, اوپن ہارٹ سرجری ہوگی. اور جناب وہ شام کے وقت کوئی دوست ملا, انہوں نے کہ اللہ تو بندوں کیڑے چکرے پی رہے ہو, انہیں جناب یوٹیوب دے ہوتے ابا جان نا ویڈیو دکھاتی. اب یوٹیوب پہ جو بائی پاس کی ویڈیو دیکھ لے, اس پہ تو گرائنڈر چلتا ہے, یہ پسلیاں توڑی جاتی ہیں, وہ کہڑے آپریشن کرانا ہے ویڈیو دیکھ کے, وہ یار ہے کچھ ہونا ہے میرے نال. انہوں نے کہا بھائی میں نہیں یہ کرانا آپریشن, ڈر گئے. اچھا, اس نے کہا جی وہ فلانی جگہ ایک بابا جی نے روحانی آپریشن کر دینے. وہ میرے پاس آفس میں آیا, کہتا ہے یار میں ابا کو کس طرح سمجھاؤں کہ یار یہ روحانی آپریشن کس طرح بائی پاس ہو سکتا ہے, کدھر ایکسپائر ہو جائے گا, میرے متھے لگ جائے گا میرا ابا اپنا. تو یہ تو کہہ رہے ہیں انہوں تو بکنگ کرا لی ہے, اور وہ باولپور والی سائڈ پہ
12-14 گھنٹے کی وہ گاڑی پہ انہوں نے بکنگ کرائی جانا آنا, اور وہ مجھے کہہ رہا تھا مجھے ایک دن کی چھٹی آپ دے دیں, تو میں نے جانا ہے ابو کے ساتھ. میں نے کہا یار اس بابے نو کہیں کہ تو ختنے کر سکنا, ختنے کر کے بتا دے. کہتا مجھے تو پتا یہ سب فراڈ ہے. اچھا جی, ویسے وہ ابا بھی بڑا سیانا سی, بڑا سمجھدار تھے اس کے ابو. وہ ادھر گئے, انہوں نے کہا کہ میں جڑا نا پیسے دیاں گا تنوں آپریشن دے, لیکن پہلے میں چیک کرنا ہے کہ واقعی بائی پاس ہو گیا کہ نہیں. انہوں نے کہا یہ کہڑا سیانا آ گیا ہے چیک کرنے والا. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے میں 10 منٹ کی واک کرتا ہوں نا, مجھے سانس چڑھ جاتا ہے, چونکہ میرے وہ وال بند ہوئے میں, یہ ہے انڈیکیٹر. تو میرا آپریشن کر, تو اس میں 10 منٹ دی واک کراں گا, جی سا نہ چڑھیا تو میرا آپریشن ہو گیا. اے گھوڑا تے احمدان گل تو صحیح ہے نا. تو تہاڈا کہ خیال ہے سا نہیں سی چڑھنا؟ 5 منٹ بعد ہی سا چڑھ گیا جناب. تو ان کے ساتھ منہ ماری کر کے وہ واپس آئے, پھر انہوں نے آپریشن کرا لیا. اب الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں, شکر ہے بھائی. انہوں نے پوری کوشش کی تھی, تو انہوں نے کہا میں آپ چیک کراں گا, ڈاکٹر کو نہیں چیک کرانا. میں تو سانس چڑھتا ہے 10 منٹ بعد. 10 منٹ بعد اس کو سانس چڑھ جاتا تھا, وال کا. اس نے کہا ہوں نہ چڑھا تھا, مطلب ہے میں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ ختنے کیا کرے روحانی آپریشن. اچھا جی, ہوں نہیں ہوئے گا انشاءاللہ. جیسے وہ آپ انگلینڈ میں ہے عبد الرحیم گرین, جی ٹھیک ہے, گرین نہ لگیا ہوئے تو عبد الرحمان, تو اب وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کیڑا عبد الرحیم ہے. عبد الرحیم تو بے شمار نے. عبد الرحیم گرین سے پتا چل گیا کہ اچھا یار یہ عبد الرحیم گرین لگ رہا ہے کوئی کرسچن سے مسلمان ہوا ہے, اور وہ بندہ تو خیر کرسچن بھی رہا ہے, وہ بدھ مت کے ساتھ بھی رہا ہے, 3-4 سال بدھسٹ رہا ہے. اینڈ پہ اللہ نے اس کو ہدایت دی الحمدللہ. بڑی سپیکنگ پاور ہے ان کی. اور کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا مجھے بتایا گیا پاکستان جو ہے اسلام کا قلعہ ہے. کہتے ہیں میں پاکستان آیا تو مجھے پتا چلا پاکستان تو شرک کا قلعہ ہے. ایک غیر مسلم جب قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے اس کو شرک نظر آ رہا ہے. اور مسلمان, میں جو جملہ بولا تھا نا کہ مسلمان کا مسلمان ہونا بڑا مشکل ہے, ہندو کا مسلمان ہونا آسان ہے. کیوں؟ وہ ہندو کو پھر بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ سامنے پتھر ہے. مسلمان کو پوری زندگی بتاتے رہے کہ جو سامنے قبر میں ہے یہ چلا گیا, یہ کچھ نہیں کرے گا. وہ کہتا نہیں اندر جا کے طاقتیں ود جاندیاں نے. اور سیریس نہیں لیتے تھے دین کو. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دین کے بارے میں بولنا شروع کر دیا اور ان کو دین کے بارے میں علم کوئی نہیں ہے, اور کتنے کڑے بڑے مسئلوں میں انہوں نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. جس کی نمائندہ مثال جو ہماری یہ پریزنٹ گورنمنٹ کا تحفہ ہے, جن کو ایک وزارت تو ان سے لی گئی اور اب ایک دوسری جگہ ان کو لگایا گیا. وہاں بھی جس دن سے وہ آئے ہوئے ہیں تو پورے ملک کے اندر انہوں نے فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے رویت حلال کے حوالے سے. یعنی ان کو بالکل دین کی بیسکس بھی نہیں پتا. ہم یہ نہیں کہتے وہ ڈگری لے کے آئیں, لیکن کم از کم وہ دین کا علم تو حاصل کریں نا. کوئی بنیادی بات کوئی لاجک کے ساتھ تو سامنے لے کے آئیں نا. اور دوسری طرف یہ ان لوگوں کی طرف سے کبھی یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جی مدرسے ہم جناب گورنمنٹ کے انڈر لے رہے ہیں. اور جو پاکستان کی گورنمنٹ پی آئی اے کو, ریلوے کو پرائیویٹائز کرنے کا سوچ رہی ہے کہ یہ ہم سے نقصان میں جا رہے ہیں, وہ ہزاروں مدرسے اگر لے لیں گے تو ان بچوں کو بھوکا مارنا ہے. جو اتنی بڑی دنیا کی این جی اوز یہ چل رہی ہیں, لاکھوں بچے ان مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اور لاکھوں بچے روٹی کھا رہے ہیں. جو حکومت ریلوے اور پی آئی اے کا نظام نہ چلا سکتی ہو اور کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے, وہ ہزاروں مدرسے لے لے اپنے انڈر, تو وہ ان کو کیسے چلائے گی؟ ان کے تو سارے کے سارے اداروں کے ملازمین ملا کے پاکستان کے صرف کراچی کے مدرسے جو ہیں نا ان کے بچوں سے کم بنتے ہیں, ان کو نہیں روٹی کھلا سکتے. اور دعوے ان کے سنے جی گورنمنٹ کے انڈر لے رہے ہیں. ایک غریب ہو تو بدتمیز, پیسہ جیب میں ہے نہیں, اور دعوے دیکھیں ان کے کتنے بڑے بڑے ہیں. جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے, نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی, پچھلی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, اگلی ہوتی ہیں. ویسے تو سب کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ جی بھول چکتے معاف ہے, تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جو بغیر رفع دین کے پڑھی ہیں وہ معاف ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اپنے آپ کو خود بتائیں نا, ہم سے کیوں پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہمیں بعد میں یہ کہیں گے جی اگر وہ ہو گئی ہیں تو ہن بھی ہو جان گیا نا, اسی آلو فٹ کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ جو بندہ جان بوجھ کے سنت کو چھوڑتا ہے, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے, ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو جان بوجھ کے میری سنت کو چھوڑے. چلو اے لو لے لو جواب پھر ساڈے کو صحیح ترجمہ ہی بدل دیا ہے, اور ایسا بدلا ہے اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے. یہ طریقہ واردات ہوتا ہے نا. جیسے بارش شریف میں لکھا ہے قبروں کا طواف تعظیمی حرام ہے, البتہ اگر برکت کے لیے گردے مزار پھیرے تو حرج نہیں.
ہوں کہڑے پاسے جائے بندہ؟ ایک عام آدمی پوچھ لے کہ یار آپ نے جو ہے وہ لکھ دیا ہے جی گرد مزار برکت کے لیے پھیلا جا سکتا ہے، تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس کو کہیں گے یار پیچھے پڑھو نا، میں لکھا نا طواف تعظیمی حرام ہے. الزام لگا رہے ہو علماء ہوتے. اور کوئی طواف والا آ جائے کہ آپ نے لکھا جی طواف تعظیمی حرام ہے قبر کا، کہیں گے سر آگے بھی پڑھو نا کہ گرد مزار اگر برکت کے لیے پھرے تو ٹھیک ہے، اٹھو مت بیٹھو. یہی کام المہند المفند میں انہوں نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں رہا بزرگان دین کی قبروں اور سینوں سے فیض حاصل کرنا. اب سینے سے پتہ نہیں ٹیکا لگا کے فیض نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ان کی تعلیمات سے حاصل کرنا ہے وہ تو زبان سے بولیں گے تو حاصل ہوگا نا، سینے سے کیسے کوئی چیز نکالی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں اس پہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، مطلب وہ کوئی انہوں نے دودھ تو نہیں پلانا، ٹھیک ہے. سینے سے فیض کیسے حاصل کریں گے؟ سینے سے مراد یہ ہے کہ وہ جب جفی ڈالیں گے اور سارا علم ٹرانسفر کر دیں گے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو لکھا ہے کہ رہا قبروں اور سینوں سے فیض، تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں مگر خواص کے طریقے سے، اس طریقے سے نہیں جس طرح عام بندے کرتے ہیں. کتنی بڑی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سر تسی انجینئر تے آئے نہیں ہو، تسی انجینئرنگ کر ہی نہیں سکتے. تواڈے نال انجینئرنگ ہوئے گی انشاءاللہ تعالی 22 نمبر مرتبان دے ذریعے. احمد دیوا تواڈا شرار بھی سنا دینا ہے 22 نمبر مرتبان والا. اچھا تو یہ کس طرح کہ جب کوئی شخص جائے گا اور کہے گا جی آپ نے کیا لکھ دیا قبروں سے فیض، یہ تو بریلویوں والا کام ہے، وہ کہیں گے سر آپ دیکھیں ہم نے لکھا ہے کہ عام طریقے سے جو ہو رہا ہے نا وہ غلط، ہم بھی اس کو کہتے ہیں. یہ خاص طریقے سے. خاص طریقہ کیڑا ہے وہ میں پھر دسیا ہے. میں نے ریسرچ پیپر نمبر 6 لکھا ہے کہ اشرف تھانوی صاحب کے ایک پیر بھائی تھے، وہ ان کی قبر کے اوپر اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں جا کے کہتے تھے اور قبر سے ان کو روزانہ ایک روٹی مل جایا کرتی تھی. میں نے سارے واقعات پھر لکھے ہیں. یہ نہیں بتاتے تھے، ہم نے کہا آپ کے خواص کے طریقے کے آپ کو خواص بتا دیتے ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 6 پڑھ لیں کہ آپ کے بزرگ بھی اسی طریقے سے فیض حاصل کرتے تھے جس طرح عوام کرتی ہے. اچھا تو اس میں وہ ایک یہ بھی لکھا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب جب کسی قبر پہ جاتے اور کوئی نہ دیکھ رہا تھا تو کہتے ہیں کہ اس بزرگوں کو قبر والے کو مخاطب کر کہتے ہیں حضور ہمارے لیے دعا کریں. سر یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا اس وقت ایک بندے نے دیکھ لیا تھا، اس نے کتاب میں بھی لکھ دیا ہے. آپ کی ایک اس نے خفیہ ویڈیو بنا لی تھی، یہ پھر اس نے ہی لکھا ہے جس نے دیکھا ہے کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا انہوں نے کہا میرا بندہ دیکھ رہا ہے اور ان کو پتا نہیں لکھ دینا ہے بائی ساڑھے گاٹے فٹ ہو جانا ہے، انجینئرنگ ہو جانی ہے. سر یہ ریسرچ پیپر نمبر 6 ہے، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، اہل سنت پاک.com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں. تو جب کوئی کہہ دے کہ جناب یہ آپ نے کیا لکھ دیا، وہ کہیں گے جی ہم نے تو لکھا نا خواص کے طریقے سے، یہ تو بریلوی تو مشرک ہیں، یہ جو کرتے ہیں غلط ہے، ہم نہیں اس کو مانتے. میں نے بتایا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب نے 6 سال کے بعد مرنے کے قبر سے نکل کے دیوبند مدرسے میں آ کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے. جی یہ خواص کا طریقہ ہے سر، یہ عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ خواص کا طریقہ بھی انہوں نے لکھا ہے. عام او خواص کا طریقہ عوام سے بھی زیادہ بدتر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس زمانے کے اندر بعض اوقات یہ مشکل ہو جاتا ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے، تو حالات و واقعات اتنے سازگار نہیں ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہوں. اکثر علماء کو خطرہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں مسجد پہ کوئی قبضے کا پروگرام تو نہیں بن گیا، تو ہم پھر گھر ہی آ جاتے ہیں اور 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، تو اس سے زیادہ ثواب مل بھی جاتا ہے. ہمارے جیسے جو سہل پسند لوگ ہیں ان کے لیے بھی تو ثانی موجود ہے نا. تو جو ان کی مساجد ہوتی ہیں نا وہاں پہ انہوں نے مساجد ہی لکھا ہوتا ہے. اور مزے کی آپ کو بتاؤں بات میں نے کہی، شیعہ کی مساجد کے باہر آیت لکھی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد خاص اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. ٹھیک ہے، اس لیے میرا جب انہوں نے کسی اور کو پکارنا ہوتا ہے امام بارگاہ میں آ جاتے ہیں. وہ ساتھ ہی بنائیے نا، یہ سارے وہ جو تابوت اور جھنڈے اور یہ ساری بدعات انہوں نے وہ امام بارگاہوں کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا یہ دیکھ لیں، ان کو پتا ہے کہ مسجد میں یہ کام نہیں ڈالنا. مسجد کا ایک روب بھی ہے سر. میں نے آپ کو بتایا ہمارے فیصل آباد سے ایک بھائی آئے تو وہ چینج کیسے ہوئے، اب تو ماشاءاللہ وہ دائی بنے ہوئے صحیح، چلتی پھرتی 302 ہیں وہ شیطان کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک پیر صاحب کے ساتھ اٹیچ تھا، تو ہم ہر سال پیر صاحب کے یعنی وہ پروگرام کراتے تھے قوالی کا. تو اور وہ قوالی کا پروگرام مسجد کے باہر کوئی بار گراؤنڈ تھا ایک، اس میں کرواتے تھے. کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے ٹینٹ وغیرہ لگائے ہوئے اور دیگیں بھی ساری تیار کی ہوئی، اچانک اتنی تیز بارش آئی اور آندھی کہ وہ ٹینٹ اکھڑ گئے اور سارے کے سارا وہاں پہ کیچڑ اکٹھا ہو گیا. تو بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی اور پروگرام بھی کرانا ہے.
تو کہتے ہیں میں پیر صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا جی مسئلہ ہے کہ باہر تو اب حالات ہی کوئی نہیں ہے, تو میں مسجد کے خادم سے نا وہ چابی لے آتا ہوں تو ہم پروگرام اندر شفٹ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار اندر نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا, میں نے ان کو کہا کہ یہ تو اتنا نیکی کا کام ہے قوالی کرنا, تو مسجد سے تو بہتر کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی نیکی کا کام تو اگر کرنا ہے تو مسجد میں. انہوں نے کہا نہیں یار مسجد نہیں, یہ ٹول ٹمکا لے کے جانا. یہ بات ان کو کلک کر گئی کہ یار جو نیکی کا کام ہم مسجد میں نہیں کر پا رہے تو وہ نیکی کا کام کہاں سے ہوگا. ادھر سے ان کی وہ گھیرا دماغ کی کھلی, اور آج وہ اللہ کا شکر ہے کہ جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو بعض اوقات کسی کو کوئی بات کلک کر جاتی ہے.